إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جئتم به السحر فسيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان احباب، پردہ نشین خواتین اسلام، عقیدہ توحید اسلام کی اساس اور اسلام کی پہچان ہے. یہ ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس میں خلل کے ساتھ کوئی مومن نہیں رہ سکتا. یہ وہ روشنی ہے جس سے ایک مسلمان کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکل کر باہر آتا ہے. یہ وہ قوت ہے جس سے انسان براہ راست اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے. یہی وہ امر ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. ان کا پورا ایک سلسلہ اور ان کی پوری ایک کڑی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے اس پورے سلسلے کے تعلق سے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی بندگی سے بچیں. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہیں ان عبادتوں سے وہ بچیں، ان عبادتوں کا وہ انکار کریں، اور ان عبادتوں کا انکار کر کے وہ پکے اور سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں. عقیدہ توحید ہی وہ امر تھا جس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا 13 سالہ مکی زندگی آپ نے وقف کر دی. 13 سالہ مکی زندگی آپ نے اسی میں لگا دی، اور کوہ صفا سے جب آپ نے اعلان کرنا شروع کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پورے زندگی بھر آپ یہی لوگوں کو صدا سناتے رہے، لوگوں کو آپ یہی بتلاتے رہے کہ ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب مان لو، ایک اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کرنے لگو، اور ایک اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا خالق و مالک تسلیم کر لو، اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت و بندگی میں شریک نہ کرو، تبھی تم پکے اور سچے مسلمان و مومن بن سکتے ہو. یہی قرآن کا سب سے پہلا اور آخری حکم ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے.
قرآن کا اگر آپ غور کریں تو قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ توحید کے بارے میں، توحید کی وضاحت کے بارے میں، توحید کے تعلق سے مسائل کو واضح کیا گیا، اسے بیان کیا گیا، اس میں جو اشکالات تھے ان اشکالات کو دور کیا گیا، اور قرآن کا 1/3 حصہ اسی پر محیط ہے اور اسی کی دعوت دی گئی کہ لوگ توحید میں پختہ ہو جائیں، توحید میں مکمل ہو جائیں۔ تو توحید یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا عدل ہے، اور شرک یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ شرک کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کی الوہیت، اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے رب کے اسماء و صفات پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ اسے دوسروں کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے اور سب سے بڑا عدل یہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید آپ اور ہم یہ یقین رکھیں کہ عقیدہ توحید یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ ہماری سب سے انمول دولت ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور عقیدہ و منہج کی دعوت، عقیدہ و منہج کی نعمت یہ ایک طرف ہے۔ اگر عقیدہ و منہج میں خلل واقع ہو گیا، اگر توحید کے راستے میں ہم بھٹک گئے، شرک کے راستے پر ہم نکل گئے، تو اس کے بعد معاف کیجیے ہماری ساری عبادتیں، ساری بندگی، ساری ریاضت یہ سب بیکار ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور یہ بھی یقین رکھیں اور یہ سن رکھیں کہ توحید یہ صرف زبان سے چند کلمے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ توحید یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید یہ ایک مسلمان کے زندگی کا خلاصہ ہے، ایک مسلمان کے زندگی کا طرز عمل اور طرز فکر ہے۔ وہ توحید کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو توحید کے مطابق وہ دوستی کرتا ہے، توحید کے مطابق وہ دشمنی کرتا ہے، توحید کے مطابق وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی معیار اور اسی کرائیٹیریا پر وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ طرز دعوت اور طرز فکر ہے، طرز عمل ہے۔ اور شرک یہ صرف بت پرستی اور قبر پرستی کا نام نہیں ہے، شرک یہ صرف بت پرستی اور قبر پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جملے پر آپ غور کریں کہ توحید صرف بت پرستی اور قبر پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات آپ کی وہ وابستگی، آپ کا وہ تعلق دوسروں سے یا اللہ کے علاوہ دوسری ذاتوں سے، دوسرے چیزوں سے ایسا ہو جائے کہ آپ ان چیزوں سے نفع و نقصان کی امید رکھنے لگیں، آپ ان چیزوں سے خوف و رجا کرنے لگیں، آپ ان چیزوں سے ڈرنے لگیں، آپ ان چیزوں سے خوف کھانے لگیں، یا آپ دنیا میں اسی سے نفع و نقصان کی امید لگانے لگیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بسا اوقات شرک کے کیٹیگری اور شرک کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے جہاں باتیں کی ہے شرک کے تعلق سے، علماء نے جہاں باتیں کی ہے توحید کے تعلق سے، تو ان اسباب کو، ان بڑے حساس مسائل ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے جو اسباب شرعی اسباب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ زندگی ہے، یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے۔ کوئی صحت کی پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری کے ساتھ وہ جوجھ رہا ہے، کسی کا کاروبار لاس میں جا رہا ہے، وہ اس سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو اور عائلی زندگی سے پریشان ہے۔ تو یہ زندگی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو بڑی سختی میں پیدا کیا، ہر وقت کچھ نہ کچھ ایک مصیبت جاتی ہے، دوسری مصیبت سامنے کھڑی رہتی ہے۔ تو یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا رہتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ خیر اور شر یہ دونوں آزمائش کا ذریعہ ہے، بس فرق یہ کہ کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے، کہیں شکر کی آزمائش ہے اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ تو جب آزمائش کا وقت ہو، جب مصائب و مشکلات کا وقت ہو، جب بیماری کا وقت ہو، تو آدمی یہ سوچے اور ہمیشہ اسے اپنی حفظ جا بنا کر رکھے کہ یہ توحید یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب پریشانی و مصائب و مشکلات کے وقت آئے تو ہم توحید کو بھول جائیں، ہم عقیدہ توحید کا کلمہ پڑھتے رہے، لیکن توحید کے راستے میں جو خلل واقع ہو رہا ہے ہمارے اس عمل کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں ہم نظر انداز کرنے لگے، ساری باتیں ہم بھول جائیں اور ان اسباب کو اختیار کرنے لگے جو اسباب غیر شرعی ہے۔ اگر آپ شریعت کے مزاج پر غور کریں، اگر آپ شریعت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، جس کا صرف اور صرف سبب یہ تھا
کہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو رہا ہے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ دل میں جو خوف و رجا اللہ سے ہونی چاہیے، دل میں جو امیدیں اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے، وہ دوسروں سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تھا جو اپنے ہاتھ میں تانبے کا کڑا یا تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا، کیا ہے یہ؟ کہا کہ من الواہینہ، یہ کیا ہے؟ یہ واہینہ، یہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، بیماری ہے، اسی لیے پہنے ہوئے ہوں۔ آپ نے کہا کہ انزیھا، اتار پھینکو اسے، فإنها لا تزيدك إلا وحنا، یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك، اور آپ نے اس کے بعد بڑا سخت جملہ کہا اور کہا کہ اگر مر جاؤ گے اسی حال میں، اگر اسے پہنے ہوئے ایسے ہی تمہیں موت آ جائے، ما افلحت ابدا، ما افلحت ابدا، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ یہاں اللہ سے جو امید وابستہ ہونی چاہیے تھی، وہ امید ایک انگوٹھی میں چلی گئی، وہ امید اس حلقے اور کڑے میں چلی گئی۔ آپ نے کہا اتار پھینکو اسے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الگ الگ چیپٹرز، الگ الگ عنوان قائم کیے اور کہا کہ ان الرقیٰ والتمائم والطولۃ شرک، کہ یہ بعض رقیہ، جھاڑ پھونک، یہ تعویذ، گنڈے اور ایسے سارے اعمال جس سے ایک بیوی کے نظر میں اس کے شوہر کو محبوب بنانے کی کوشش کی جائے، جادو ٹونے اور یہ منتر، اور دوسرے شوہر کے نظر میں بیوی کو محبوب بنانے کی کوشش کی جائے، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ اور اسی لیے سارے تعویذات، سارے گنڈے اور وہ ساری چیزیں جو توحید میں سیند مار رہی ہو، جو توحید میں چپکے حملہ کر رہی ہو توحید پر، ان سارے چیزوں سے منع کیا گیا اور ان سارے راستے کو مسدود کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہاں سب میں وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلق اللہ سے چھوڑ کر، جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق اللہ سے ہٹ کر دوسرے سے ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرمایا کہ من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو آدمی جس چیز پر اعتماد کرے گا اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا۔ آپ نے اپنا اعتماد اور اپنا توکل اللہ کے ذات سے ہٹایا، آپ ایک ایک چیز سے آپ وہم پالنے لگے۔ ایک پرندہ بھی اگر آپ کے گھر میں آ جائے، ایک بلی بھی آپ کے راستے سے راستہ کاٹ دے، آپ کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا حال یہی رہا تو ایک اچھے بھلے چکنے راستے پر آپ کی وفات ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان اور توکل اور اعتماد مضبوط رہا تو بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آدمی جس چیز کے حوالے خود کو کرے گا، جس چیز سے امید لگائے گا، وکیل الیہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو جہاں جو اعتماد، جو توکل، جو خوف، جو رجا اللہ سے ہونی چاہیے تھی، وہ جب دوسری طرف گئی تو وہیں سے آدمی کے بھٹکنے کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کے بعد جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، موجودہ زمانے میں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہے جو انڈائریکٹ ہمارے توحید پر حملہ آور ہو رہی ہے، جو انڈائریکٹ ہمارے توحید کے راستے میں سیند لگا رہی ہے، جو کھلم کھلا کہیں اعلانیہ طور پر اور کہیں خفیہ طور پر نبی کے اوپر، نبی کے احادیث پر، اس کے پڑھنے کا جو ہمارے اندر جذبہ تھا، اس کے عمل کا جو جذبہ تھا، وہ ساری چیزیں پھیکی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے۔ جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جادو، ٹونا اور اس طرح کے اوہام و خرافات ہے۔ اس طرح کے اوہام و خرافات، اس طرح کی خرافات لے کر انسان جی رہا ہے، اور جب اس کے بارے میں وہ زیادہ سوچنے لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جادو یہ کیا ہے؟ یہ ایسے کلمات، ایسے منتر، ایسے عمل جو ساحر کرتا ہے مسحور کے لیے، اس آدمی کے لیے جسے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حالانکہ براہ راست اس کے سامنے بیٹھ کے کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور یہ سب شیطانی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے میں جادو بڑا عام تھا۔ جادو جب اتنا عام تھا تو یہودیوں نے شیطان سے جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین جو پڑھتے تھے، جو منتر، اس کو جاننے کے فکر میں، اس کا علم حاصل کرنے کے فکر میں یہ پڑ گئے، اور انہوں نے یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظیم بادشاہت،
یہ جادو منتر کی وجہ سے، یہ جادو ٹونے کی وجہ سے، اسی لیے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ سیکھیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، جادو تو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ سیکھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا زیادہ یہ جادو اور اس کا عمل مشہور ہو چلا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بہت ساری جادو کی کتابیں دفن کروا دی تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جا سکیں، اس لیے کہ سارے علم یہ ایسے نہیں ہوتے کہ اسے سیکھا جائے، سارے علم سیکھنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جب ہاروت و ماروت پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی یہ لوگ سیکھنے جاتے تھے۔ ہاروت و ماروت کو اللہ نے علم دیا تاکہ لوگوں کے لیے وہ بطور آزمائش کے سکھلائیں لوگوں کو، لیکن جب بھی جاتے تھے ان کے پاس سیکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، جب جاتے تھے سیکھنے کے لیے تو کہتے تھے وہ دونوں ہاروت و ماروت کہ دیکھو ہم آزمائش ہے، انما نحن فتنة فلا تكفر، کفر کے راستے پر نہ نکلو، اگر اس کو اختیار کرو گے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سب کہنے کے باوجود وہ سب پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن جو بات بیان کرنے کے قابل آخری لفظ اللہ نے کہا کہ وما هم بضارین به من احد، یہ سب یہ جادو اور وہ اس سے ہاروت و ماروت سے جو یہ لوگ سیکھتے تھے یہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ان کا موٹیو کیا ہوتا تھا، کیوں سیکھنا چاہتے تھے؟ سیکھنا اس لیے چاہتے تھے تاکہ شوہر اور بیوی میں خرابی پھیلا دے، فساد برپا کر دے، اور اللہ نے آخر میں کہا کہ سب کچھ سیکھتے تھے لیکن یہ اللہ کی اجازت اور اس کے مشیت کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جادو بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے، اور کرنے والے ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے راستے پر نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ جادوگر بنتا ہی اسی وقت جب وہ شیطان کے راستے پر نکل جائے، وہ سارے کام کرے جو اللہ نے منع کیا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑے، بے عربی کے راستے پر چل نکلے، غلاظت اور گندگی کو اپنائے، قرآن کی بے حرمتی کرے، شریعت کے حدود کو پامال کرے، تب وہ جب شیطان کو خوش کرتا ہے تب وہ جادوگر بنتا ہے۔ اور اسی لیے اس شریعت نے کہا کہ جادوگر کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جادوگر ہے تو اس کی سزا یہ ائمہ کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کی سزا یہ کہ اسے حد الساحر ضربۃ بالسیف، اسے تلوار سے مار دینا اگر اسلامی شریعت ہو تب یہی اس کی سزا ہے، اور یہ ائمہ کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے جادو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو خیال، ایک صرف خیال ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نظر بند ہو گئی، نظر بند کر دیتا ہے، وہ کرتا کچھ نہیں، صرف آپ کی نظر بند کر دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھلایا تو اللہ نے کہا کہ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب ان لوگوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بند کر دی، واسترهبوهم، اور انہیں ہیبت میں مبتلا کر دیا، تو وہ اور ایسا لگا کہ یہ رسیاں سب چل رہی ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک خیال تھا، یہ صرف ایک خیال تھا، ایسا ہوا نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ جو حقیقت میں جادو ہوتا ہے، حقیقت میں جو برے لوگ ہیں وہ شیطانی عمل کرتے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر انسان کے جسم پر، اعضائے جسمانی پر، اس کے دل پر، بلکہ بہت بسا اوقات وہ حد درجہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات اگر اللہ نے اس کے تقدیر میں یہی لکھا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ بات واضح رہے کہ یہ وما هم بضارین به من احد، یہ اللہ کی اجازت اور اس کے مشیت کے بغیر یہ چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نے آپ کی آزمائش ایسے ہی لکھی ہے تو اسی راستے سے آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی جادو ہوا، نبی علیہ السلام کو جادو ہوا۔ آپ کے گھر میں یہودی ایک خدمت کرتا تھا لبید ابن العاصم، اسی نے آپ کو جادو کیا۔ آپ کی حال یہ ہو گئی کہ آپ کوئی کام کرتے، خیال ہوتا کہ آپ نے کام کیا لیکن آپ نہیں کرتے، آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی فلاں بیوی کے پاس گئے لیکن آپ نہیں جاتے تھے۔ لیکن یہ سارے اثر صرف نبوت کے معاملے میں نہیں تھے، نبوت کے بارے میں آپ محفوظ تھے، آپ کے اوپر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کو ویسے ہی یاد رہتا تھا اور آپ کی حالت ویسی ہی تھی۔ لیکن بعض دنیاوی معاملات کو آپ کو وہم ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتلایا کہ دیکھو آج دو فرشتے میرے پاس آئے، دونوں آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئے اور دونوں آپس میں بات کرنے لگے اور کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا ہوا انہیں، دوسرے نے کہا کہ مطبوع، اسے جادو ہوا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کہا لبید ابن العاصم نے۔ کہا کہ کیسے کیا ہے، یعنی جادو کس چیز پر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی
کنگھی میں کچھ بال اور کھجور کے بعض حصوں کو ملا کر اس پر گرہ باندھ کر اس نے جادو کیا تھا، اور بحر ذروان میں، مدینہ کا ایک کنواں تھا بحر ذروان، اسی میں جا کر پھینک دیا تھا اور اسی پر جادو کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جب یہ بات بتلائی گئی اور دونوں فرشتے آئے، اسی موقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے، آپ ایک مرتبہ پڑھتے اور اس کی ایک، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، کنویں سے آپ نے نکلوایا اور اس کی ایک ایک گرہ کھولی، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر گرہ کھولتے جاتے، یہاں تک کہ غالباً 11 گرہیں تھی، اور جب ساری گرہیں کھل گئی تب آپ کو راحت ہو گئی۔ تو اسی موقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس میں ایک آیت یہ تھی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یہ جو عورتیں بیٹھ کے گرہ میں پھونک لگاتی ہیں، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جادو ہوا، آپ کے اوپر وقتی طور سے پریشانی ہوئی، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا اور آپ نے اس کے ذریعے دم کیا، اور اس کے بعد آپ کی یہ علت اور یہ بیماری اور یہ کیفیت دور ہو گئی۔ تو یہ جادو ایک حقیقت، اس کا انکار علماء کی جماعت میں اور جو بھی معتد بھی جماعت اس میں کوئی انکار نہیں کرتا سوائے معتزلہ کے، سب کہتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے بڑا ڈرایا، کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، جو 7 ہلاک کرنے والی گناہیں ہیں، 7 ایسی اعمال ہیں جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر کر سکتے، اس میں ایک یہ بھی آپ نے پہلا نمبر لگایا، کہا شرک، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ سحر، جادوگری، جادو۔ اسی لیے آپ نے بڑی سخت تنبیہ کی اور کہا کہ یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ان باتوں کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان سارے مسائل میں ہم وہم پرستی کے زیادہ شکار ہیں۔ آدمی کی کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اگر اس کے زندگی میں ذرا سی اتھل پتھل ہوئی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا ہے، ہمارے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا ہے، فلاں ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، فلاں ہماری برائی چاہ رہا ہے۔ معاف کیجیے، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دیا کہ فلاں آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اگر آپ کاہن اور نجومی کے پاس گئے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو آدمی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر پوچھے تو اس نے نبی پر جو شریعت نازل کیا گیا اس شریعت کا اس نے انکار کیا ہے۔ من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو آدمی کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، چاہے وہ بظاہر عالمی کیوں نہ ہو، بڑی اچھی وضاحت میں ہو، اچھے عالم کے ویش بھوشا میں ہو، اور وہ ایسی باتیں آپ کو بتلائے جس کا تعلق غیبیات سے، تو آپ یقین رکھیں کہ یہ نجومی ہے، آپ یقین رکھیں کہ یہ کاہن اور نجومی ہے، یہ آپ کو غیب کی خبر بتلا رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آپ ایسی باتوں پر آپ کے کتنے سارے تعلقات خراب ہو گئے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ کر دیا یا فلاں آدمی کر رہا ہے۔ معاف کیجئے، یہ عقیدہ اور یہ منہج، یہ طریقہ، یہ آپ کو شریعت سے باہر کرنے کے کاغار پر لے جا چکا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ طریقہ آپ کے عقیدے میں سین لگا رہا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ تھا وہ خطرے میں اس وجہ سے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وہ اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے کیا اس کے بعد؟ اگر جب ہم دین کے راستے سے باہر نکلیں گے، جب ہم نمازوں کے چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے، جب اذکار ہمارا طریقہ نہیں بچے گا، اس کے بعد اسی طرح کی بیماریاں، اسی طرح کے مصائب و مشکلات آئیں گے ہمارے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا جو بعض لوگوں کا جملہ ہے کہ مولانا آپ نہیں سمجھ رہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یہ اصطلاح کہیں نہیں ہے، کسی عالم کے اصطلاح میں یہ نہیں ہے کہ لوہے کو کاٹتا ہے۔ جادو اس وقت بھی حرام تھا جب آپ کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی حرام ہے جب آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ یہ حرام ہے اجتنبوا السبع الموبقات۔ اس کا علاج کیا ہے، کون سا شرعی علاج ہے وہ جانیے اور اس پر عمل کیجیے۔ دیکھیے، سب سے بڑی چیز یقین ہے۔ علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین کے اندر ذکر کیا کہ ایمان اور اسلام پورا کا پورا یقین ہے۔ اگر آپ کا یقین کمزور پڑ گیا، اگر آپ کے یقین میں کمزوری آ گئی تو معاف کیجیے، آپ دھیرے دھیرے اسلام کے راہ سے بھٹکنے لگے، آپ کا اسلام اور ایمان آپ کا کمزور پڑ گیا۔ سب سے بڑی چیز یقین ہے۔ آپ یہی سمجھ رکھیں کہ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا،
کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ غیب اس کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں بتلا سکتا، کوئی آپ کو نہیں بتلا سکتا۔ جو بتلانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاہن و نجومی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے، اگر وہ بتلانے کا دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے تو وہ آدمی کاہن و نجومی ہے۔ سب سے پہلی چیز یقین ہے، آپ اپنے اندر یقین بحال کیجئے اپنا۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر صبر، اگر آپ بیماری کے شکار ہیں آپ صبر سے کام لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال جوجھتے رہے، آپ چاہ رہے کہ آپ کے اوپر بیماری آئی، آپ مصائب و مشکلات کے شکار ہوئے، آپ پل بھر میں چٹکیوں میں آپ کا یہ عمل، آپ کے اس عمل سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یقین پیدا کیجئے، اس کے بعد صبر۔ تیسرے نمبر پر آپ کثرت سے استعاذہ کیجئے، کثرت سے شیطان رجیم سے پناہ مانگیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کثرت سے اس شیطان مردود سے پناہ میں آئیے، اللہ کے پناہ مانگیے، استعاذہ پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ اس کے بعد نمازوں کے پابند بن جائیے، خاص طور سے فجر کی نماز۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر، مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو وہ زیادہ وسوسے میں مبتلا ہے، فجر کی نماز کی عادی بنے، فجر کی نماز کی عادی بنے۔ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نگرانی میں آ جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو اللہ کی نگرانی میں آ جائے اسے کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ آپ یہ یقین سے رکھ لیں کہ اللہ کی نگرانی میں آنے کے بعد کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیجئے 5ویں نمبر پر۔ سورہ بقرہ، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگتا ہے اس سے۔ پھر 6 نمبر پر سورہ بقرہ کی بعض آیات، سورہ بقرہ میں ایک آیت آیت الکرسی، آپ اپنے سونے کا انداز بدلیے، آپ باوضو ہو کر اپنے بستر پر جائیے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اگر آپ سوئے، لا یزال من اللہ علیک حافظ، اللہ کی طرف سے برابر آپ کے لیے ایک نگراں، ایک فرشتہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے 7ویں نمبر پر آپ نے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھی، من قرأ آخر آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، اگر آپ نے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ کر آپ سوئے تو یہ پوری رات کے لیے کافی ہے، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب حسن حسین ہے۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ یہ درع ہے، جیسے جنگ میں آدمی درع کے ذریعے تلوار سے اپنے آپ کو بچاتے ویسے ہی یہ درع ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا یقین اور اعتماد اتنا مضبوط ہوگا کہ جو آدمی اگر کچھ برائی چاہتا بھی آپ سے تو وہ برائی لوٹ کر اس کے اوپر چلی جائے گی۔ اس کے بعد صبح و شام کے اذکار، عمومی طور سے جو اذکار ہیں جو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، اور شام میں عصر کے بعد، یہ بعض لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد جو پڑھا جاتا ہے، اسے اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خاص طور سے 2 اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 3 مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا یضرہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ عادت بنا لیجئے ہر صبح ہر شام کیسے بھی حالات ہو، اگر آپ پورے اذکار نہیں پڑھ سکتے، جو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آپ چلتے پھرتے واکنگ کرتے آپ پڑھتے رہیں، آپ کے اوراد بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ کا جو کام ہے وہ بھی ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے 100 مرتبہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اگر آپ دن میں یہ پڑھ گئے تو آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، آپ کو 100 نیکیاں 100 مل رہی ہے، 100 گناہیں مٹائی جا رہی ہیں، اور یہ پورے دن شیطان سے آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے، پورے دن شیطان سے آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے یہ ورد اور یہ دعا۔ وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کھجور دستیاب ہے، آپ صبح اٹھ کر، اگر آپ کو کوئی ڈائبٹیز وغیرہ کا مسئلہ نہیں، صبح اٹھ کر 7 کھجوریں کھائیے اور مطمئن رہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو صبح 7 اجوا کھجور کھاتا ہے، لم یضرہ سم ولا سحر، اسے نہ تو زہر نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر اللہ کی اجازت سے اسے نہ تو زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ تو جادو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس، پہلے بھی میں نے بتلایا، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ہر وقت پڑھیے، خاص طور سے صبح اور شام 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں پڑھتے رہیں،
رات میں سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ کافرون پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، کر کے آرام سے مطمئن ہو کر سوئیے۔ اور آخری بات ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے جو اپنے اوپر علم کا، اپنے ساتھ علم کا سابقہ اور لاحقہ لگائے ہوئے، جو علم کا ٹیگ لگائے ہوئے لیکن حقیقی علم سے وہ کوسوں دور ہیں۔ ایسے جاہل راقیوں سے ہوشیار رہے جو رقیہ کے نام پر، جو جھاڑ پھونک کے نام پر آپ کے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی، کچھ علامتیں میں بتانے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی چاہے وہ جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی جتنا زیادہ علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، آپ اس کے پاس اپنی بیماری لے کر گئے اور اس نے آپ سے چند سوالات کیے، اس نے آپ سے پوچھا آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کے ماں کا نام کیا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے سلسلہ نسب میں کسی کا نام پوچھتا ہے، کسی کا فوٹو مانگتا ہے، کسی کا قمیص یا کپڑا مانگتا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ آدمی فردی ہے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ آدمی جعلی ہے، یہ شریعت کے مطابق رقیہ نہیں کر رہا ہے، یہ شرعی اورات کے مطابق اسے پڑھ کر رقیہ اور دم کرنے والے نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی حدود اور ضابطے میں رہ کر اوراد و اذکار کے ذریعے دم کرے تو یہ جائز ہے، لیکن وہ آپ سے آپ کے ماں کا نام، مریض کے ماں کا نام، اس کا فوٹو، اس کی قمیص، اس کا کپڑا، یہ ساری چیزیں نہیں مانگے گا۔ اسی طرح کوئی اگر صحیح راقی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مریض کو ایسی جگہ لٹا دو، اسے تنہا کر دو اور تاکہ اس کے گھر میں کوئی سورج کی شعائیں، سورج کی روشنیاں نہ آئیں۔ یہ سب فرضی طریقہ ہے، یہ سب جاہل عاملوں اور راقیوں کا طریقہ ہے جس کا شریعت نے دور کا واسطہ نہیں، اور علماء نے ان ساری چیزوں کو علامت قرار دیا ہے کہ یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے صحیح رقیہ میں اور ان لوگوں کے عمل میں جو دین کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ آپ کا کپڑا مانگے، آپ کو لیٹانے کا حکم دے، آپ سے کہے کہ فلاں جانور کو ذبح کر دو اور اس کا خون مریض کو پوت دو، مریض کو لگا دو، یہ سب گندی اور غلاظت اور بدعملی ہے جو شیطانی عمل ہے۔ آپ وہم سے باہر آئیے، ہم سب وہم سے باہر آ کر یہ سوچیں کہ عقیدہ توحید یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے دے کر ہمارے پاس عقیدہ توحید کو محفوظ کیا، ہمارے لیے عقیدہ توحید کو محفوظ کیا۔ یہ انبیاء کی پہلی اور آخری وصیت تھی، یہ انبیاء کی پہلی اور آخری وصیت تھی۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، ان سے عہد و پیمان لے رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، جب بچے کہتے ہیں کہ اے ابا آپ کے باپ دادا کے جو رب ان کی عبادت کریں گے تب وہ مطمئن ہوتے۔ تو ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے دین اور ان کے منہج کی حفاظت کریں، ان سارے اوہام سے، ان سارے خرافات سے باہر آئیں جس میں بعض لوگ مبتلا ہیں۔ ہم اللہ کے بتلائے ہوئی شریعت، اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، نمازی بنیں، اوراد و اذکار کے پابند بنیں اور مطمئن ہو کر زندگی گزاریں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ، تو اے اللہ تو ہمارے عقیدہ، ہمارے منہج کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمارے دین و شریعت کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہماری عزت و وقار کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمارے عقیدہ کی حفاظت فرما، بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بار الہ جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، بار الہ تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بار الہ تو ہم سب کا خاتمہ عقیدہ توحید پر کر، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔